اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشخیص کے بارے میں لیکچر شروع ہے کہ تشخیص کس طرح سے کی جائے۔ تشخیص کے علاوہ ایک پہلو یہ ہے کہ ہر تحریک کی جو علامات ہیں وہ بندے کے ذہن میں ہوں، ذہن نشین ہوں کہ اس تحریک میں کیسی علامات ہوں گی، اور جب وہ اس تحریک کی علامات جو ہے وہ کسی طبیب کے ذہن نشین ہوگی تو وہ طبیب آسانی سے نبض کو اور کرورے کو اور علامات کو تطبیق دے کر ان کا آپس میں کوآرڈینیشن کر کے ان کا تعلق دیکھ کر تو پھر کنفرم کر کے جب تشخیص کو فائنل کرے گا تو واقعی وہ تشخیص کمال کی ہوگی، اور اس تشخیص کے بعد جو ہے علاج ہی وہی بہترین علاج ہوتا ہے اور وہی بہترین معالج ہوتا ہے کہ جو کہ ہر سمجھ سے ٹیلی کر کے تطبیق کر کے کوآرڈینیشن کے ساتھ تشخیص کو پایا تکمیل تک پہنچائے اور اس کے بعد پھر وہ تجویز کی طرف جائے۔ تو اس لیے یہ اعصابی تحریک یا اعصابی سوزش یا اعصابی ورم میں کون کون سی میجر علامات ہوں گی وہ ہدیہ ناظرین کی جا رہی ہے کہ اس میں جسم میں بلغم کی زیادتی ہوگی، رطوبات کی زیادتی ہوگی، افعال کے فعل میں، اعصاب کے فعل میں پہلے ذرا تھوڑی سی تیزی آ جائے گی، اس تیزی میں ذرا تھوڑی سی اور وہ تیزی بڑھے گی تو اس سے کھجلی ہوگی، جو ہے وہ خارشی پیدا ہوگی، اور اگر یہ تیزی اعصاب کی تحریک جو ہے اور زیادہ تیز ہو جائے گی تو پھر وہ درد کی صورت اختیار کر لیتی ہے، درد ہونے لگتا ہے۔ ایسی حال میں دماغ سے، ناک سے اور اس طرح آنکھوں سے اور منہ سے اور مثانے سے جو ہے رطوبات کا فلو شروع ہو جاتا ہے اور بے چینی ہوتی ہے، سر بوجھل سا رہتا ہے اعصابی تحریک میں، طبیعت پہ بڑی سستی رہتی ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، اعصابی مریض جو ہے وہ سوچ رہا رہتا ہے بس لیٹا رہوں اور آرام کرتا رہوں۔ لیٹنے سے اسے آرام جو ہے وہ ہوتا تو نہیں کیونکہ بے چینی ہوتی ہے، لیکن اس کے کمزوری اس قدر ہوتی ہے کہ اس کا اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، اس پہ سستی غالب رہتی ہے۔ سردی کی شدت کا اسے احساس ہوتا ہے، اور اسی طرح بدن میں عصبی انسداد جو ہے ان میں سکیڑ ہوتا ہے، اس میں کھچاؤ ہوتا ہے، ان میں تناؤ ہوتا ہے، اور عصبی جو ہے سوزش کی صورت یا ورم کی صورت اختیار کرنے سے عصبی بخار بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ اصل میں ویسے تو جسم میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود مریض کو پیاس زیادہ لگتی ہے، مریض کہتا ہے جی مجھے پیاس زیادہ لگ رہی ہے، تو اس قسم کے سے شاید اس کی آنکھوں میں سرخی سی ہوتی ہے اور پانی سے اس کی آنکھیں عموماً بھری رہتی ہیں، ناک بہتی رہتی ہے اور ٹکٹکی باندھ کر وہ دیکھتا ہے مریض بخار کی صورت میں، اور جو ہے منہ میں پانی آتا ہے، جی متلاتا ہے، ابکائیاں آتی ہیں، اور کبھی اس سے قے بھی ہو جاتی ہے، قے کی صورت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ آنکھیں گہرائی میں دکھائی دیتی ہیں اور کھاری اور بس ڈھکاریں آتی ہیں، نیند جو ہے اس میں زیادہ آتی ہے، اور کرورا مقدار میں زیادہ آتا ہے، اور اس کی رنگت میں سفیدی کا غلبہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اس کی اعصابی تحریک کی علامات ہیں، تحریک، سوزش اور ورم کی۔ اب کوئی مریض ان علامات میں سے بعض علامات کا ذکر کرے تو معالج کی فوراً توجہ اعصاب کی طرف جانی چاہیے، اس کو نبض سے ٹیلی کر کے تو پھر اگر وہ ان علامات کو بھی سامنے رکھ کے تشخیص کا حکم لگائے گا وہ حکم کامل ہوگا، اور بے شک ایسی تشخیص کے بعد کیا گیا علاج مریض کو شفا کے تحفے سے مالا مال کر دے گا۔ اب ہم غدی سوزش، غدی تحریک
غشائے مخاطی میں تحریک، سوزش اور ورم کی علامات جو ہیں اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ ان میں گدی تحریک میں جسم میں صفرا کا غلبہ ہوتا ہے، جسم میں گرمی بڑھ جاتی ہے، جسم میں جلن ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے، اور اسی طرح مریض جو کہتا ہے میرے ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں، میری غذا کی نالی میں جلن ہو رہی ہے، اور اسے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، خفقان کی صورت اس پہ طاری ہوتی ہے۔ یہ اس کا جو ہے عموماً گلا ہی اس میں بعض اوقات پک جاتا ہے، خراش تو گلے میں عام طور پر رہتی ہے۔ اسی طرح آنتوں میں بھی اس طریق میں سوزش ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی درد کی شکایت مریض کو رہتی رہے، کبھی نہ کبھی پیچس کی تکلیف بھی اسے ہو جاتی ہوگی۔ یہ اس کی علامات ہیں۔ پیشاب جو ہے وہ بھی جلن سے آتا ہے، اور قطرہ قطرہ آتا ہے، اور روک روک کر آتا ہے۔ بعض اوقات تو پیشاب میں درد کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ سوزاکی عمل بھی اسی صورت میں جب یہ شدت کر لیتا ہے، سوزش ورم کی صورت تک اور ایون انفیکشن کی صورت سے اکراس کرتی ہے، تو پھر یہ سوزاک کی صورت بھی اسی جو ہے غدی تحریک میں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے جو زبان جو ہے اس پہ زردی کا غلبہ ہوتا ہے، زبان جو ہے وہ کھردری ہوتی ہے، اور بعض جو ہے لوگوں کے زبان پہ پت کی طرح سرخ سرخ دانے سے آپ کو دکھائی دیں گے، تو یہ چہرے پہ زردی کا غلبہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے اس کے آنکھیں کبھی سرخ ہو جائیں گی، اور کبھی جو ہے اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ پیلاہٹ نظر آ جائے گی۔ جب صفرا زیادہ بڑھتا ہے تو آنکھوں میں پیلا پن جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے، اور اسی طرح سوچ سی نزلہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بخار بھی چڑھتا ہے۔ اور بخار حالانکہ یہ صفراوی بخار ہے، گرمی کا بخار ہے، لیکن سردی لا کر چڑھتا ہے، اور اس سے دوران خون بعض اوقات مریض کا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ تشنج کے ساتھ جو ہے بخار میں اور تیزی آ جاتی ہے۔ تشنج کا مطلب جسم میں تناؤ، کھچاؤ ہو جانا، خاص طور پر گلینڈولر سسٹم میں سکیڑ، تناؤ، اور اسی طرح یہ جو ہے پیدا ہو جاتی ہے تیزی۔ اور بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بھوک لگتی ہے اس میں، اعصابی تحریک میں بالکل ختم ہو جاتی ہے، غدی تحریک میں بھوک لگتی ہے، مریض محسوس کرتا ہے، لیکن جب کھانا کھانے لگتا ہے کھایا نہیں جاتا، وہ کہتا ہے جی بھوک تو لگتی ہے، کھانا کھانے لگتا ہوں تو ایک دو برکیاں ابھی کھاتا ہوں، ایک دو جو ہے نوالے لیتا ہی ہوں، تو بس میری جو ہے وہ بھوک جاتی رہتی ہے، اور اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ بھوکی جو ہے ہونے کے باوجود کھانے کی طلب نہیں ہوتی۔ اس میں کبھی قبض بھی ہو جاتی ہے، جب آنتوں کی سوزش کی وجہ سے آنتوں میں سدے پڑ جائیں تو قبض بھی ہو جاتی ہے، اور پیچس تو اس میں عام طور پر لگ جاتے ہیں۔ پیٹ میں درد کے ساتھ جو ہے پخانہ آتا ہے، جسے ہم پیچن کہتے ہیں۔ ابتدا میں منہ کا جیسا جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات چرپڑا ہوتا ہے۔ منہ کا ذائقہ چرپڑا ہو یا کڑوا ہو یا نمکین ہو، یہ تینوں چیزیں بھی غدی تحریک کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسی طرح جس میں جی بتلاتا ہے، اور ابکائیاں آتی ہیں، اور کبھی کبھار قے بھی ہو جاتی ہے۔ قے جو ہے وہ صفراوی، اس کی رنگت صاف ظاہر کرتی ہے کہ یہ صفراوی قے ہے، جس سے پتہ لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جسم کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، کرورا جو ہے وہ بھی زردی کا اس میں غلبہ ہوتا ہے، ہلکی سی سرخی لیے ہوئے بھی ہوتا ہے۔ اگر کرورے میں زردی کا غلبہ ہو تو ایسا کرورا بھی غدی تحریک، غدی سوزش اور غدی ورم کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ہے غدی تحریک کی عام علامات جو اس میں پائی جاتی ہیں۔ زبان کا زرد ہونا، زبان پہ سرخ سے جو اپیتجا سے دانے بن جانا، اسی طرح
غذا کی نالی میں جلن ہونا، ہاتھ پاؤں کا جلنا اور کبھی قبض ہو جانا، کبھی پیچس ہو جانا، پیشاب کا زرد آنا، روک روک کر آنا، تکثیر البول کا ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے سمپٹمز جو ہیں، یہ ساری علامات جو ہیں، یہ غدی تحریک کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اب تیسری تحریک جو ہے، جو عام طور پر ہوتی ہے، وہ عضلات میں تحریک، سوزش یا ورم کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ عضلاتی تحریک میں سوزش اور ورم کی صورت میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، عضلات کے فعل میں تیزی ہو جاتی ہے، تو جو ہے اس سے جو ہے ہاتھ پاؤں کی حرکات میں تیزی آ جاتی ہے۔ مثلاً عضلات میں تیزی کی وجہ سے بندہ بولتا زیادہ ہے، باتیں زیادہ کرتا ہے، اور اسی طرح بلڈ پریشر جو بڑھ جاتا ہے، اختلاج قلب ہو جاتا ہے، دل جو ہے وہ تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، اور حتیٰ کہ عضلاتی سوزش ہونے سے عضلاتی بخار ہو جاتا ہے، اور عضلاتی بخار جو ہے اس میں نیند اڑ جاتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آدمی جو ہے اسے منہ خشک رہتا ہے اور پیشاب بہت کم آتا ہے۔ اس سے جسم میں عضلاتی تحریک میں ریا کی زیادتی ہو جاتی ہے، جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے، اور اسی سے قلب و عضلات، شاش و معدہ اور جوڑوں میں خشکی اور ریا کی زیادتی بڑھ جاتی ہے، جس سے جوڑوں میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تحجر المفاصل بھی اسی تحریک میں ہوتا ہے، واجب المفاصل بھی زیادہ تر عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے، اگرچہ واجب المفاصل غدی میں بھی ہو جاتا ہے، اعصابی میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر کیس تحجر المفاصل اور واجب المفاصل کے جو ہوتے ہیں عضلاتی تحریک میں ہوتے ہیں۔ اور یہ جسم کے مخارج پر مسے بن جانا، یہ مسے بننا بھی عموماً عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں عموماً جو ہے مختلف اعضاء میں ٹیومرز کا بننا، یہ بھی زیادہ تر عضلاتی تحریک کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ اور مقد پر مسے بن جانا، اسی طرح دوسرے اعضاء پر مسے بن جانا، ذائقہ اس میں تلخ ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے، بعض کا کڑوا بھی ہوتا ہے، اور منہ، ناک اور سر میں خشکی ہوتی ہے، نزلہ بند ہوتا ہے، ناک بند رہتا ہے، گردوں پر بوجھ پڑتا ہے، اور اسی طرح جو ہے پیشاب اور پسینہ کم آتا ہے۔ بعض مریض تو آپ کا عضلاتی کہیں گے جی مجھے پسینہ ہی نہیں آتا، اور یہ بھی عضلاتی تحریک کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ اس میں کبھی بھوک جو القلب لگتی ہے، بار بار بھوک لگتی ہے، بار بار بھوک لگتی ہے، بار بار کھانے کو جی چاہتا ہے، اور بعض کا بھوک بند بھی ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں علامات جو ہیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح غور و فکر بندہ اس میں زیادہ کرتا ہے، اور اسی طرح جسم کا رنگ سرخ نیلنگو ہو جاتا ہے۔ المختصر یہ کہ اعصابی تحریک میں عضلات کے فعل میں جو ہے کمی واقع ہو کر انسان سست ہو جاتا ہے، جسم میں بلغم کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور غدی تحریک میں جسم میں صفرا بڑھ جاتا ہے، اور صفرا بڑھ جانے سے جو ہے وہ جلن شروع ہو جاتی ہے اعضاء کی، اور اسی طرح جو ہے اعصاب میں غدد میں تحریک کی وجہ سے تسکین ہو جاتی ہے، حواس خمسہ ظاہری ہوں یا باطنی ان میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو عضلاتی تحریک ہوتی ہے، عضلاتی تحریک میں جو ہے جسم میں خشکی کی علامات جو ہیں شروع ہو جاتی ہیں، تشنج ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جو ہے اس پہ گردوں پہ اور ایسے اعضاء پہ، خاص طور پر جو غدی اعضاء ہیں ان میں تسکین کی وجہ سے وہ بوجھل سے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ عضلاتی تحریک میں صداع اور ریا کا غلبہ ہو جاتا ہے، خشکی کا غلبہ ہو جاتا ہے، حرکات میں تیزی آ جاتی ہے، لذت اور اسی طرح جو ہے اس میں لذت جو ہے اس میں زیادتی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے منہ کا ذائقہ ترش ہو جاتا ہے، کڑوا بھی ہو سکتا ہے۔
اعصابی بخار جو ہے مریض کے پاس، اگر آپ نے بخار کی علامات کو دیکھنا ہے تو اعصابی بخاروں میں جسم میں رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے، بلغم جسم میں بڑھ جاتا ہے، منہ سے بار بار تھوک آتا ہے، اور اسی طرح زکام اسے اکثر آنے لگتا ہے، قے ہوتی رہتی ہے، کبھی اسہال اور حیضے کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، پیشاب جو ہے وہ بار بار آتا ہے۔ ایسی جو ہے علامات جو ہیں اگر ہوئیں کسی بخار میں تو ایسا بخار اعصابی بخار کہلائے گا۔ اور غدی بخار کی علامت میں بے خوابی اور بے چینی، غشی، بڑبڑانا، اور اسی طرح جو ہے اس میں خشکی، سانس کی تنگی، نزلہ ہو جانا، نزلہ ہو جاتا ہے جو ہے، یہ جو ہے کبھی اس میں نیند آتی ہے، کبھی بیداری ہوتی ہے غدی تحریک میں، عام طور پر غنودگی ہوتی ہے، کمزوری زیادہ، ہوش و حواس جو ہیں وہ درست، رطوبات کی بہت کمی، نزلہ ہار ہو جاتا ہے، منہ، گلا اور سینہ اور معدہ میں جلن ہوتی ہے، پیچس اور پیشاب میں جلن ہوتی ہے، پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے۔ غدی ذاتی تحریک میں کبھی نیند آتی ہے، کبھی بیداری ہوتی ہے، یہ کبھی غنودگی ہوتی ہے، یہ چیزیں غالب ہوتی ہیں۔ جسم میں صفرا کا زیادہ ہوگا، ایسا بخار جو ہے یہ بخار جو ہے صفراوی بخار ہوگا۔ اس کے بعد عضلاتی بخار، عضلاتی بخار میں نیند نہیں آتی، بے چینی بھی ہو جاتی ہے، کبھی غشی طاری ہو جاتی ہے اس میں عضلاتی بخار میں، اور اسی طرح بڑبڑانا، مریض بڑبڑاتا ہے، اپنے آپ بولتا ہے، ہم جو ہیں اس کے تیماردار جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کیا ہو گیا ہے، ہاں جی، خشکی ہو جاتی ہے ہر وقت، سانس میں تنگی ہو جاتی ہے، نزلہ بند ہو جاتا ہے، زبان خشک ہو جاتی ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، پیٹ میں ریا کی زیادتی ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، اور پیشاب بہت کم آتا ہے، اور جو ہے منہ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، منہ میں لذت جو ہے ترش ہوتی ہے۔ اور یہ ہیں عضلاتی بخار کی علامات۔ ان کو اور ایک اور طریقے سے بھی اعصابی غدی اور عضلاتی بخار کے فرق کو سمجھ لیں۔ اعصابی تحریک میں بخار کی باری روزانہ ہوتی ہے، صفراوی یعنی غدی تحریک میں جو ہے صفراوی مزاج میں بخار ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہوتا ہے، یعنی ایک انداغہ پانے کے بعد پھر اگلے دن ہوتا ہے، اور عضلاتی تحریک میں سودا کی حالت میں بخار جو ہے وہ چوتھے دن ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کی بہت بڑی علامات ہیں بخار کو پہچاننے کے لیے، شناخت کے لیے کہ یہ اعصابی یا بلغمی ہے، اسی طرح عضلاتی سوداوی ہے یا غدی اور صفراوی ہے۔ اس کے یعنی بلغمی روز ہوگا، صفراوی ایک دن چھوڑ کر ایک دن ہوگا، سوداوی چوتھے دن ہوگا۔ یہ ان بخاروں کی علامات کی عام پہچان ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آپ جراثیم کی کوئی صورت کو سامنے رکھیں تو جراثیم کے لیے بہت تحقیقات کی جاتی ہیں ایلوپیتھی میں، اور جراثیم کو مارنے کے لیے مختلف قسم کی ادویہ، اینٹی بائیوٹک اور بہت ساری تیار کی جاتی ہیں، اور پھر عام طور پر جراثیم جو ہے وہ اپنے آپ کو قوت جو ہے مدافعت پیدا کر کے دوائی کو بے اثر کر دیتے ہیں، اور مدت سے یہ جو ہے ایلوپیتھی اور جراثیم کی آپس میں جنگ جاری و ساری ہے، لیکن جراثیم کا ننھا سا ایک ذرہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے ایلوپیتھی کی سائنس کو شکست دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے جیسے اس پہ اینٹی بائیوٹک کی تلاش ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے یہ اس کے خطاب اپنا خلاف اپنے جو ہے اپنی حفاظت کے جو ہے وہ تحفظ کی اس میں یہ طاقتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اور ایک دوائی بے اثر ہو کر نئی بنائی جاتی ہے، وہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ اس طرح جراثیم جو ہے اینٹی بائیوٹک دوائیوں کو شکست دینے میں، ہرانے میں کافی کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے طب مفرزہ میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جراثیم
اسباب واصلہ نہیں ہے، جراثیم اسباب سابقہ ہیں۔ اسباب واصلہ اعضاء کی خرابی ہے، اعضاء میں افراط و تفریط و ضعف کو ہم اسباب واصلہ کہیں گے۔ جب تک اسباب واصلہ جو ہیں وہ درست نہیں ہوں گے، مرض کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی، جراثیموں کی دنیا کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی، کبھی بھی ہرایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ امیون اور وائٹل فورسز جب جسم کی کمزور ہوتی ہیں اسی وقت جسم پہ کوئی جراثیم حملہ آور ہو سکتا ہے، ادروائز بالکل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی گھر میں ایک تپ کا مریض ہو تو گھر میں جو 10-12 افراد ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک آدمی پہ اس کا حملہ ہوتا ہے، باقی محفوظ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کی امیون اور وائٹل فورسز ویک ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، اس پہ جو ہے جراثیم حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ادروائز اگر امیون اور وائٹل فورسز اسٹرانگ ہوں، مضبوط ہوں، تو جراثیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جراثیم جو انسان پر حملہ آور ہو کر اسے کسی قسم کی بیماری میں مبتلا کر دیں۔ امیون فورسز جو اعضاء میں پائی جاتی ہیں اور وائٹل فورسز جو خون میں پائی جاتی ہے، پہلے تو جراثیم جب داخل ہونے لگتا ہے امیون فورسز اس کا کلا کما کر دیتی ہیں، اسے ہلاک کر دیتی ہیں۔ اگر وہاں سے وہ جراثیم بچ پائیں، خون میں جا پہنچے، تو خون کی وائٹل فورس ان کے خلاف میدان جنگ میں آ جاتی ہے اور انہیں تباہ و برباد کر کے خارج کر دیتی ہے۔ اور جو ہے جراثیم والا آدمی جو ہے جراثیم کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ خودبین سے فضا کا جائزہ لیں، اس میں ہر قسم کے جراثیم اور اس میں ہر قسم کا خاک، ہر قسم کی آلودہ فضا میں ہر چیز پائی جاتی ہے۔ امیون اور وائٹل فورسز مضبوط ہوں تو یہ کوئی بھی چیز آدمی کو بیمار نہیں کر سکتی۔ جب امیون اور وائٹل فورسز ویک ہوتی ہیں تبھی اس پہ جراثیموں کا جو ہے حملہ ہوتا ہے۔ اور جراثیم کا علاج اینٹی بائیوٹک، جراثیم کش زہریں نہیں ہیں، بلکہ ان کا جو ہے استعمال اول تو جراثیم نے اپنے ان کے خلاف مزاحمت کی قوت پیدا کر لی ہوتی ہے، اس سے مرتا نہیں۔ اگر جراثیم مر بھی جائیں تو ان کا وہ نکلتے نہیں، اخراج نہیں پاتے، ان کی وہ ڈیڈ جو ہیں وجود وہیں پڑے رہتے ہیں، جو بعد میں تعفن پیدا کر کے کسی اور بڑی مرض کا باعث بن جاتے ہیں۔ وہ جراثیم ایک نئی مصیبت کھول کر سامنے آ جاتی ہے اور ڈاکٹر سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس بیماری کی ابھی تک تشخیص نہیں ہو سکی، پہلے تو یہ بیماری تھی، یہ جراثیم تھے، اب یہ نئی کیفیت سامنے آ گئی ہے۔ حالانکہ وہی جو اینٹی بائیوٹک سے جراثیم مار دیے جاتے ہیں وہ وہاں پڑے رہ کر زہروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور مہلک امراض تک انسان کو لے جاتے ہیں۔ اس لیے جراثیم کو صرف مارنا ضروری نہیں ہے بلکہ ان کا اخراج بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ جراثیم جو ہیں یہ کون سی امیون فورسز، عصبی نظام کی امیون فورس یا عضلاتی نظام کی امیون فورس یا غدی نظام کی امیون فورس کمزور ہو گئی ہے تو جس عضو میں تسکین ہوگی لازمی اسی کی امیون فورس ویک ہوگی۔ اسی طرح جو ہے قوت مدبرہ بدن میں اگر کسی قسم کی کوئی جو ہے اس کے کیمیاوی مزاج میں، اس کے دموی مزاج میں اگر کسی قسم کا نقص پیدا ہو گیا ہے، اس کے اعضاء میں کمی اور بیشی پیدا ہو گئی ہے، طب کے حوالے سے اگر صفرا کم ہو گیا ہے تو غدد میں تسکین ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر سودا کم ہو گیا ہے تو عضلات میں تسکین ہو جائے گی، اگر بلغم کم ہو گیا تو اعصاب میں تسکین ہو جائے گی۔ اس طرح خون کا قوام، اعضاء کے افعال بھی درست نہیں رہیں گے اور خون کا قوام بھی اعتدال پہ نہیں رہے گا۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جب مریض میں یہ حالت ہوتی ہے اس وقت اس پہ جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور جراثیم کو مارنے کے لیے کسی بھی اینٹی بائیوٹک دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عضو مسکن کو تحریک دینے سے جہاں پہ رطوبات رکی ہیں، رطوبات رکنے سے تعفن پیدا ہوا ہے، جب وہاں جراثیم کو وہاں حملہ کرنے کا موقع ملا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں تحریک پیدا کر دی جائے، اس کی امیون فورس کو جو ہے وہ اسٹرانگ کر دیا جائے، اور جسم میں جس
خلت کی کمی ہے، صفرا کی، سودا کی اور جسمی خلت کی کمی ہے، اس خلت کی اغذیہ تجویز کر دی جائیں۔ اس طرح مریض کی امیون اور وائٹل فورسز بیدار ہو کر جراثیموں کو ہلاک بھی کر دیں گی اور باہر نکال پھینکیں گی، اور مریض انشاءاللہ جراثیم سے پکی نجات پا جائے گا، اور آئندہ کے لیے فیوچر میں بھی اس کی امیون اور وائٹل فورسز کیونکہ اب ٹھیک ہو چکی ہوں گی، درست ہو چکی ہوں گی، اس لیے کسی اور جراثیم کو حملے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ ویسے جراثیم کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا آئیڈیا بندہ اپنے اس لیکچر میں ہدیہ ناظرین کرتا ہے۔ سامعین، اصل میں عصا نواز جو جراثیم ہے، ڈنڈا نواز جو ہوتے ہیں، وہ اصل میں جن کو بیسی لائی کہتے ہیں عام طور پر، یہ ڈنڈا نوا ہوتے ہیں۔ ایسے جراثیم جو ہوتے ہیں وہ اعصابی تحریک کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جسم میں بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جسم میں رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اعصابی سوزش کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور جب بھی جو ہیں یہ بیسی لائی عصا نوا جراثیم جو ہیں اس کی انڈیکیشن ہو جائے تو پھر جو ہے طبیب کے پاس ایسی اگر رپورٹ لے کر کوئی مریض آتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ اعصابی تحریک کا کیا دھرا ہے، یہ اعصابی تحریک کی وجہ سے عضلات میں تسکین ہو جانے کی وجہ سے یہ جو جراثیم کو حملہ آور ہونے کا موقع ملا ہے اور وہ عضلاتی تحریک پیدا کر دے گا تو جراثیم بھی ختم ہو جائیں گے، متلفنہ رطوبات بھی اخراج پہ آ جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے جراثیم کے حملے سے محفوظ ہو کر مریض جو ہے تندرست ہو جائے گا۔ اور دوسرے قسم کے عام طور پر جو جراثیم پائے جاتے ہیں وہ کروویا ہیں، یعنی گول نما، اور ایسے جو ہیں یہ غدی انسدہ میں، غدد میں، غشائے مخاطی میں تحریک کی وجہ سے یہ زیادہ تر ہوتے ہیں، اور یہ غدی تحریک کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ اس سے جسم میں صفرا کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور جو ہے پیشاب و پخانہ جو ہے جلن کے ساتھ آتا ہے، اور جسم میں زردی، آنکھوں سے زردی اور جسم کی زردی کی علامات کا یہ ظہور ہوتا ہے۔ یہ جراثیم کروویا اگر پائے جائیں تو یہ سمجھ لیں کہ مریض غدی تحریک میں مبتلا ہے، اور اگر آپ اعصاب میں تحریک پیدا کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے یہ جراثیم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور مریض جو ہے جراثیموں کے حملے سے نجات پا کر وہ تندرست ہو جائے گا۔ تیسری قسم کے عام جراثیم جو پائے جاتے ہیں وہ جراثیم حلزونیہ ہے۔ جراثیم حلزونیہ جو ہے وہ اس قسم کے جراثیم ایسا زہر وہ ایسی جو علامات پیدا کرتے ہیں جس سے عضلات میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، عضلات میں تحریک ہوتی ہے، اور اسی طرح جسم میں خشکی کا، ریا کا غلبہ ہو جاتا ہے، اختلاج قلب کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہیں ایسی علامات میں جو ہیں یہ جراثیم حلزونیہ کو حملے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس میں عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ عضلاتی تحریک میں جب ایسے جراثیم کی رپورٹ لے کر کوئی مریض آپ کے پاس آئے، آپ غدی تحریک پیدا کر دیں گے، صفرا پیدا کر دیں گے تو مریض انشاءاللہ تعالی جراثیم بھی ختم ہو جائیں گے، جسم سے اخراج بھی پا جائیں گے، اور مریض ماشاءاللہ شفا یاب ہوگا۔ اس لیے خلاصہ کے طور پر سمجھیں کہ جراثیم عصا یعنی ڈنڈا نما یہ اعصابی ہیں اور غیر طبی بلغم پیدا کرتے ہیں۔ بلغم کی جس قدر اقسام ہیں ان سے تطبیق دے لیں۔ جراثیم کروویا قشری ہونے کی وجہ سے غیر طبی صفرا پیدا کرتے ہیں، صفراوی زہریں پیدا کرتے ہیں، سوزاکی زہریں۔ اسی طرح جراثیم حلزونیہ جو ہے عضلاتی ہونے کی وجہ سے غیر طبی سودا بڑھا دیتے ہیں، جسم میں عضلات میں تحریک پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں جو ہیں تشخیص میں اعصابی تحریک، سوزش اور ورم کی علامات، غدی تحریک، سوزش اور ورم کی علامات، عضلاتی تحریک و سوزش کی ورم کی علامات، اور اسی طرح بخار کے مختلف بخاروں کی علامات کی تفصیلات
اور اسی طرح جراثیم کے بارے میں گائیڈنس اور رہنمائی کے لیے یہ لیکچر ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ناظرین کے لیے مفید ہوگا اور رہنمائی کا جو ہے ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ جو ہے آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ پروگرام تو آگے اور کچھ کہنے کا تھا لیکن لیکچر کافی ہو گیا ہے، اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کسی اگلے جو ہے لیکچر میں اگلی باتیں کریں گے۔